بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں ہر چیز کی وضاحت سائنسی بنیادوں پر کی جاتی ہے۔ جب ہم کسی بھی معاملے میں الجھتے ہیں تو اسے سائنسی طریقوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لبرلز اور سیکولر لوگ قرآن کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے اور یہ اعتراض کرتے کہ یہ کیسی آسمانی کتاب ہے جس میں مچھر اور مکھی کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات سے عار نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی مثال بیان فرمائے۔ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے۔ بے شک اس سے خدا بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا تو نافرمانوں کو ہی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیات بیان فرما رہے ہوتے تو منکرین حق مذاق اڑاتے اور کہتے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس میں مچھر کی بات کیوں ہے، اس میں مکھی کی بات کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تخلیق بھی میری اپنی ہے، مچھر کی مثال سے مجھے شرم نہیں آتی، کیونکہ جو چیز تمہیں بظاہر حقیر نظر آ رہی ہے لیکن یہ مچھر حقیر نہیں ہے۔ جب جدید سائنس نے اس مچھر پر تحقیق کی تو ایسے حقائق سامنے آئے کہ دنیا حیران رہ گئی۔ آئیے جانتے ہیں کچھ ایسے ہی حقائق۔ مچھر اپنی زندگی کا آغاز پانی کے نیچے کرتا ہے، انڈوں سے لاروا بنتا ہے، اس دوران یہ اپنا رنگ بھی تبدیل کر لیتا ہے اور دشمنوں سے بچنے کی کامیاب کوشش کرتا ہے۔ پیوپا بننے کے بعد سطح آب پر آ جاتا ہے، اس دوران قدرت نے اسے پانی سے بچانے کا خاص انتظام کیا ہوتا ہے جو کہ ایک ہول ہوتا ہے۔ اس دوران اگر پانی کا ایک معمولی سا قطرہ بھی اس کے اندر چلا جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ قدرت نے مچھر کو حرارت محسوس کرنے کی بے پناہ صلاحیت دے رکھی ہے۔ انسانوں کو جو خون ہے یہ مچھروں کو بالکل ایکس رے کی طرح نظر آتا ہے۔ اس کے اندر خون چوسنے کی حیرت انگیز صلاحیت اور ٹیکنیک ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مچھر صرف انسانوں کا خون چوس کر زندہ رہتے ہیں اور یہی ان کی خوراک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان کی اصل خوراک نیکٹر یعنی پھولوں کا رس ہے، اور خون بھی صرف مادہ یعنی فیمیل مچھر ہی چوستا ہے، کیونکہ اس کو انڈے دینے کے لیے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے میل مچھر نہیں کاٹتا کیونکہ اس کو ضرورت نہیں ہوتی۔ مچھر کی 3500 سے زائد اقسام ہیں، جن میں سے صرف 10% ایسی اقسام ہیں جو انسانوں یا جانوروں کا خون چوستی ہیں۔ مچھر اپنے منہ کے ذریعے نہیں کاٹتا کیونکہ وہ اپنے جبڑے نہیں کھول سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب مچھر جبڑے نہیں کھول سکتا پھر بھلا اپنے بند منہ سے کیسے کاٹ سکتا ہے؟ اصل میں مچھر کے منہ کے آگے 6 عدد باریک نوکیلی سوئیاں ہوتی ہیں جو کہ اس کی سونڈ کے عین درمیان میں ہوتی ہیں۔ مچھر ان سوئیوں کو نوکیلے اوزار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ جو ہی یہ نوکیلا اوزار انسان یا جانور کی کھال میں داخل ہوتا ہے تو مچھر کے منہ کا سلائیوا بھی ان باریک سوئیوں کے ذریعے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ سلائیوا زخمی حصے پر یعنی جہاں مچھر نے اپنی باریک سوئیاں چبھوئی ہیں ایک تہہ سی جما دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے مچھر آسانی سے خون چوس لیتا ہے اور کھال پر خون کے قطرے نمودار نہیں ہوتے۔ اس کے 48 دانت ہوتے ہیں، 3 دل ہوتے ہیں اور تینوں مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ مچھر کے دونوں طرف 3 پر ہوتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مچھر کی 2 نہیں بلکہ 100 آنکھیں ہوتی ہیں؟ جی ہاں، اس کی 2 کمپاؤنڈ آئیز ہوتی ہیں جو سر کے دونوں جانب ہوتی ہیں، لیکن ہر آنکھ میں 100 آنکھیں یا 100 لینزز ہوتے ہیں۔ یہ کمپاؤنڈ آئیز بہت سینسٹیو ہوتی ہیں اور مچھر کو متعدد سمتوں میں دیکھنے میں مدد کرتی ہیں۔ مچھر کے اندر حرارت کا پورا نظام ہے جو کہ لیزر کی طرح کام کرتا ہے۔ اسی کے ذریعے یہ انسانی جلد کی رنگت کو اندھیرے میں بھی پہچان لیتا ہے اور یہ اس کو بنفشی رنگ کا نظر آتا ہے۔ مچھر کی سوئیوں میں سن کرنے کا نظام موجود ہے جس سے کاٹتے وقت انسان کو درد محسوس نہیں ہوتا اور کاٹی ہوئی جگہ خون چوسنے سے سوج جاتی ہے۔ اس کے اندر خون کا تجزیہ کرنے کا نظام بھی موجود ہے، اسی لیے ہر خون نہیں چوستا۔ مچھر کے اندر اس چوسے ہوئے خون کو جو کہ گاڑھا ہوتا ہے اس کو پتلا کرنے کا نظام بھی موجود ہے۔
تبھی خون اس کی انتہائی باریک سونڈ سے گزر سکتا ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا اس کے اوپر کی کسی چیز کی۔ اوپر کی چیز کیا ہے؟ جدید ترین تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ مچھر کی پیٹھ پر ایک اور چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو صرف مائکروسکوپ سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ مچھر کے پروں کے اوپر ایک مائکروسکوپک پیراسائٹ ہوتا ہے جو کہ مچھر سے بھی حقیر چیز ہے اور ہمیں اپنی آنکھ سے بھی نظر نہیں آتی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ بات ہی نہیں سمجھنا چاہتے وہ صرف ظاہری الفاظ میں اٹک کر رہ جاتے ہیں، لیکن قرآن میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو عقل رکھنے والے ہیں اور جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔